اس سیشن میں ہم ایجوکیشنل ٹیسٹنگ اور اسیسمنٹ کے 3 بنیادی تصورات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کو واضح کرنے کا مقصد ہمارا 2 طریقوں سے اس کو سمجھنا ہے۔ لوگ ان لفظوں کے ساتھ کیا میننگ ایسوسیٹ کرتے ہیں، کیا ان کے مطلب لیتے ہیں، ہماری اس مضمون کی کتب میں ان کو کیسے ایکسپلین کیا گیا، ایک تو ہم اس پہلو پہ غور کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ان تینوں اصطلاحات میں جو فرق ہے اس فرق کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ 3 لفظ آپ کے اس کورس میں بارہا ریپیٹ ہونے ہیں۔ اس کے بعد جب تک ہم ان تینوں کو ایک دوسرے سے فرق نہیں کر سکیں گے، اس کے بعد آنے والے تصورات کو سمجھنا ہمارے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو۔ لہٰذا ہم پہلے شروع کرتے ہیں ان ٹرمز کے ساتھ منسلک جو مطلب ہیں ان کو ایکسپلین کرنے سے۔ ان میں 3 اصطلاحات میں پہلی اصطلاح میئرمنٹ، دوسری اسیسمنٹ اور تیسری ایویلیویشن ہے۔ میئرمنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی اسٹوڈنٹ میں پائے جانے والی صلاحیت کو کوانٹیفائی کرنا۔ اگر آپ اس کو کتاب کی زبان میں دیکھیں تو لکھا ہوگا میئرمنٹ از دا پروسیس بائی وچ دا ایٹریبیوٹس اور ڈائمینشنس آف سم آبجیکٹ آر کوانٹیفائڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی صلاحیت جو آپ جانچنا چاہتے ہیں، اس کو میئر کرنا چاہتے ہیں، اس کو نمبر کی شکل میں کنورٹ کرنا جو ہے، اس پروسیس کو کہتے ہیں میئرمنٹ۔ اس کے لیے ہم ایجوکیشن میں جو ٹولز استعمال کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹول جس سے آپ سب شناسا ہوں گے وہ ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ لیکن ٹیسٹ کے علاوہ آبزرویشن، چیک لسٹ، ہوم ورک، پورٹ فولیو، پروجیکٹس ورک جو کلاس میں دیا جاتا ہے، یہ تمام اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹول ہیں جو اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب میئرمنٹ کی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے جب ہم میئرمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی لمبائی کو ناپنے کے لیے، کسی فاصلے کو ناپنے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کریں تو ہمیں بآسانی سمجھ آتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اپنے وجود میں فزیکل ہیں، نظر آتی ہیں اور ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں۔ ہم کسی بھی اسکیل کے ذریعے سے کسی چیز کی لمبائی کو ناپ لیتے ہیں۔ لیکن ایجوکیشن کے فیلڈ میں جب ہم ان چیزوں کو ناپنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں آپ کہہ لیں، یا جو چیزیں ہم نے میئر کرنی ہے، ان میں ان بچوں کا ایپٹیچیوڈ ہے، یعنی ان کا رجحان کیا ہے، ان کا رویہ ہے، ایٹیچیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں، یا ان کی کسی مضمون میں اچیومنٹ، اس سے ہماری مراد ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اصل میں فزیکل شکل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ تمام باتیں ایبسٹریکٹ ہیں اور ان کا ناپنا ریلیٹیولی مشکل ہے ان چیزوں کے ناپنے سے جن کا فزیکل وجود پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ان میئرمنٹس میں ہمیں جن ٹولز کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ ٹول اپنی میئر کرنے کی صلاحیت میں اتنے درست نہیں ہوتے بعض اوقات جتنا کہ ایک سکیل درست ہو سکتا ہے یا ایک تھرمامیٹر درست ہو سکتا ہے کسی ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے۔ اس پورے کورس میں جب بھی ہم میئرمنٹ کا لفظ اس کے بعد استعمال کریں گے تو ہماری مراد یہ ہوگی کہ ہم کسی ٹول کو استعمال کریں گے، اس ٹول کے ذریعے سے طلباء کی کوئی صلاحیت ناپیں گے اور اس صلاحیت کو ہم نمبر کی شکل میں کنورٹ کرنے کے پروسیس کو میئرمنٹ کہتے ہیں۔ میئرمنٹ کے علاوہ جو دوسرا لفظ ہم استعمال کریں گے وہ اسیسمنٹ کا ہے اس میں، اور اسیسمنٹ آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ مینز appraisal of something, and appraisal to do what? To improve quality of teaching and learning process. یہ اس کا مقصد ہے جس کے لیے ہم اسے کریں گے، اور اس کے اینڈ پہ ہمیں حاصل کیا ہوگا، ہم فیصلہ اس کو کرنے سے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پروسیس کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں جبکہ یہ لرننگ کا پروسیس جاری ہوگا۔ اس ٹرم کی طرف میں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس آؤں گا۔ ابھی آپ صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ اسیسمنٹ سے مراد ہے کسی چیز کی اپریزل بنانا، اور وہ اپریزل جو ہے اس کی امپروومنٹ کے مقصد سے کی جاتی ہے، اور اس کے اینڈ پہ ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا میئرز لے لیں تو ہمارا یہ جو پروسیس آف لرننگ ہے یہ جس طرح سے چل رہا ہے اس سے زیادہ بہتر انداز میں چلنا شروع ہو جائے گا۔
اور تیسرا لفظ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہم بات کریں گے وہ ایویلیویشن کے بارے میں تھا. ایویلیویشن کا جو پروسیس ہے اس کا تعلق ویلیو ججمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی یہ لفظ صرف ججمنٹ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے اس کے ساتھ ویلیو بھی اٹیچڈ ہے، اور اس کا تعلق ہمیشہ آپ کے مقاصد کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی میں کس مقصد سے طلباء کو پڑھا رہا تھا، اس پروسیس کے آخر میں مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے پڑھا رہا تھا ان مقاصد کو انہوں نے کس حد تک حاصل کیا. اور اس کے دو پہلو میں دیکھنا چاہوں گا کہ کوالٹی آف لرننگ ان کی کیسی رہی اور کوانٹٹی آف لرننگ، ایکسٹینٹ آف لرننگ، یعنی کس حد تک انہوں نے وہ بات سیکھ لی اور جو باتیں سیکھیں ان کا معیار کیا ہے، کیا وہ معیار ہمارے پہلے سے طے شدہ معیار کے مطابق ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے جب ہم انہی میئرمنٹس کو استعمال کرتے ہیں جن کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے یہ ایویلیویشن ہے. سو یہ اس بات کی ویلیو کو جج کرنے کا نام ہے جس بات کو سکھانے کے لیے ہم نے یہ ٹیچنگ اور لرننگ کا سارا پروسیس جو ہے یہ مکمل کیا تھا. اب اگر آپ اپنی کلاس روم کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ غور کریں تو کلاس روم میں ہم ان دونوں طرح کی میئرمنٹس میں انوالو ہوتے ہیں. ایز اے ٹیچر جب میں کسی بھی کلاس کو پڑھانا شروع کرتا ہوں، اور آپ کی آسانی کے لیے لیٹس ہم مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے ایک یونٹ کو پڑھانا ہے، کسی کلاس کو، کوئی چیپٹر ہے کسی کتاب کا. اب اس کو پڑھانے سے پہلے میرے پاس آبجیکٹیوز اس کے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، اور وہ آبجیکٹیو بسا اوقات میں خود بناتا ہوں ایز اے ٹیچر، یا آپ خود بنائیں گے. بعض اوقات وہ ہمیں کریکولم ڈاکومنٹ سے بنے بنائے ملتے ہیں، جن لوگوں نے وہ نصاب ترتیب دیا ہوتا ہے وہ شروع میں ہی اس بتا دیتے ہیں کہ اس یونٹ کے پڑھ لینے کے بعد، اس چیپٹر کے ختم ہو جانے کے بعد طالب علم کیا کرنے کے قابل ہو جائے گا. اور آپ نے لفظ سن رکھا ہوگا، اس کو ہم ایس ایل اوز کے معنی میں کہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کا تعین پہلے سے کر لیا. ان اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو دیکھنے کے لیے ہم دو پہلوؤں سے اس کو دیکھتے ہیں جن کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا. پہلا اسیسمنٹ اور دوسرا ایویلیویشن. یعنی ہم ایک تو یہ چاہیں گے کہ میں روز آ کے یہ فیصلہ کر سکوں کہ میں نے جو کام ان کے ساتھ کل کیا تھا کیا وہ میرا طریقہ کار پڑھانے کا ان کی سمجھ میں آیا، کیا جو باتیں میں نے ان سے کی پڑھائی کے دوران وہ ان کی ضرورت بھی تھیں، اس کی ان کو نیڈ تھی یا نہیں تھی، کیا میری باتیں ان کے سمجھ میں آئیں یا نہیں آئیں، کوئی مٹیریل جو میں نے پڑھانے کے لیے استعمال کیا وہ ان کی ضرورت کو کس حد تک پورا کرتا تھا. یہ تمام باتیں اگر میں روزانہ کی بنیاد پہ پڑھانے کے بعد سوچوں اور فیصلہ کروں کہ مجھے ان میں سے کن چیزوں کو تبدیل کرنے سے ان کے لرننگ پروسیس میں بہتری آ جائے گی، اگر یہ بات میں طے کر پاؤں تو میں کہوں گا کہ میں اسیسمنٹ کر رہا ہوں. سو اسیسمنٹ کے اینڈ پہ میں کسی انڈیویجول کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا، میں اس پروسیس کے بارے میں رائے دے رہا ہوتا ہوں جس پروسیس میں سے یہ کلاس کے لوگ، اسٹوڈنٹ، انڈیویجولز گزر رہے ہوتے ہیں. اس پروسیس کی بہتری کے لیے میرا کوئی فیصلہ اسٹوڈنٹ کی قابلیت سے متعلق نہیں ہے، اس کی اچیومنٹ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس چیز سے متعلق ہے کہ میں اس کو کون سا کام کس طریقے سے کراؤں تو اس بات کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ یہ بہتر طریقے سے وہ باتیں سیکھ سکے جو میں سکھانا چاہتا ہوں. اس کے مقابلے میں ایویلیویشن سے مراد یہ ہے کہ جب یہ لرننگ کا پروسیس مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں اگر یہ دیکھنا چاہوں کہ میرے ٹارگٹس کیا تھے، یعنی میرے آبجیکٹیوز کیا تھے پڑھانے کے، اور میرے اسٹوڈنٹ نے ان آبجیکٹیوز میں کس حد تک ان کو حاصل کر لیا. جب مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں ٹولز بناتا ہوں، ان سے جو میئرز آتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے، آپ کے طے شدہ آبجیکٹیو میں سے انہوں نے کتنے % سیکھ لیا، اور جو سیکھا اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، کیا وہ آپ کے سوچے ہوئے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے. سو اگر ہم ان تینوں مطلب کو ذہن میں رکھیں، ان تینوں ٹرمز کے درمیان جو ڈسٹنکشن ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور پھر ہم ان کے درمیان ایک موازنہ کرنا چاہیں کہ ان میں سے کون سی
کس چیز کو سرو کرتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اصل میں حاصل کیا کرتے ہیں. تو ایسا کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم تینوں کو اکٹھا دیکھیں. اور یہ بات میں آپ سے اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل میں جب آپ اس کے بارے میں لٹریچر پڑھنا شروع کرتے ہیں، کتابوں میں اس کو پڑھتے ہیں، تو مجھے ذاتی طور پہ یہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ پڑھنے سے میرے ذہن میں کنفیوژن بڑھ جانے کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ مجھ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ہر کتاب ان لفظوں کے ساتھ مختلف مطلب جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتی ہے. سو لہٰذا اگر میرے ذہن میں ایک بنیادی سٹرکچر موجود ہو اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مختلف ٹیکسٹ کو پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے سینس ڈیولپ کرنے میں آپ کو آسانی پیدا ہو. لہٰذا ان کو اگر ہم اکٹھا ایک فلو میں بنائیں تو یہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس طرح سے کچھ بنے گی کہ ہر میکانزم کا، ہر پروسیس کا آغاز جو ہے وہ میئرمنٹ سے ہونا ہے. اور یہ میئرمنٹس ایجوکیشن کے میدان میں ہمارے لیے یہ میئرمنٹس کون سے ٹول جنریٹ کرتے ہیں؟ جو ہم بچوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں، ان کی آبزرویشن کرتے ہیں کلاس میں، کبھی ان سے کوئز لے لیتے ہیں، کبھی کوئی چیک لسٹ فل کروا لیتے ہیں، ہوم ورک دے دیتے ہیں، ان کے پورٹ فولیوز بنا لیتے ہیں. انہی طریقوں سے ہمیں اسٹوڈنٹ کی لرننگ کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. اب اس انفارمیشن کا استعمال، یعنی جو انفارمیشن ملی اس کو ہم نے میئرمنٹ کہہ دیا. اس میئرمنٹ کا استعمال اگر تو میں اس کام کے لیے کروں کہ میں نے اس کے ذریعے سے ان کے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو بہتر بنانا ہے اور ان کی لرننگ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی لرننگ ہونے کے لیے جو میں نے انتظامات کر رکھے ہیں، انتظامات سے میری مراد ہے ہم نے ان کے لیے جو کتابیں بنا رکھی ہیں، جو میں کلاس میں ایکٹیویٹیز کرواتا ہوں، جو میں ان کو فیلڈ کا ایکسپیرئنس دلواتا ہوں، لیبارٹری میں کام کرواتا ہوں، یہ تمام انتظامات اس لیے ہیں کہ یہ بہتر لرن کر سکیں. اور اگر میں ان میئرمنٹ کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ میرے یہ انتظام ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر یہ بات میں کرنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ میں اسیسمنٹ کر رہا ہوں. اور اگر میں انہی نمبروں سے جو میں نے ابھی میئرز لیے یہ فیصلہ کرنا شروع کروں کہ ان کی لرننگ اچھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، جو بات میں نے سکھانا چاہ رہا تھا وہ انہوں نے کس حد تک سیکھ لی اور اس سیکھے ہوئے کی کوالٹی کیا ہے، تو یہ ایویلیویشن ہے. سو لہٰذا یہ بات اس طرح سے طے ہوئی کہ اسیسمنٹ اور ایویلیویشن جو ہے وہ کسی ہائر آرکی میں ایگزسٹ نہیں کرتے کہ ایک پہلے ہوگا اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہوگا. یہ دونوں اصل میں دو پیرلل چیزیں ہیں، جیسے میں نے سلائیڈ میں بنا رکھی ہے. یہ دو بالکل پیرلل چیزیں ہیں اور دونوں اپنے مقصد کے لحاظ سے فرق ہیں دوسرے سے. ان میں سے کوئی ایک دوسری کو کمپلیمنٹ نہیں کرتی. یہ اصل میں دو مختلف طرح کے فیصلے کرنے کے طریقے ہیں. سو لہٰذا آج کے اس گفتگو میں اگر ہم اس بات کو سمجھ سکے ہیں کہ میئرمنٹ بنیاد پرووائڈ کرتی ہے ہمیں، وہ ایویڈنس پرووائڈ کرتی ہے جو اسٹوڈنٹ کی ٹیچنگ اور لرننگ کو ہمارے سامنے کوانٹیفائی کر دیتا ہے. اس کوانٹیفائڈ نمبر کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس کے مطلب اخذ کرنے کے لیے ہمیں یا تو اسیسمنٹ کے پروسیس میں ڈلنا ہے یا پھر اس نمبر کو ہم نے ایویلیویشن کے پروسیس کے ذریعے سے اس کو مطلب دینا ہے. اور وہ مطلب اپنے مقصد میں دونوں لحاظ سے فرق ہوتے ہیں. ایک کا مقصد اس پروسیس کو امپروو کرنا ہے، ٹیچنگ لرننگ کے پروسیس میں شامل چیزوں کو بہتر بنانا ہے تاکہ لرننگ اچھی ہو جائے، اور دوسرے کا مقصد لرننگ ہو جانے کے بعد یہ دیکھنا کہ یہ لرننگ ہمارے پرپز کے ساتھ کس حد تک میچ کرتی ہے، کس حد تک ہمارا مقصد اس کے ذریعے سے حل ہوا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اصل میں ہے میئرمنٹ سورس ہے ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان دونوں کی طرف موو کرنے کے لیے.